بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اور کیسٹ وغیرہ لیتے ہوئے دیکھا، ایسے کام بہت رازداری سے کیے جاتے تھے۔ تمہارا خیال ہے کہ پنڈت یہودیوں کے لیے جاسوسی کرتا ہے؟ میں نے بے اعتباری سے پوچھا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم یقین نہیں کرو گے، رستم سب کچھ کرتا ہے۔ بہت سے قتل اس سے منسوب ہیں، مگر وہ جاسوسی اور منشیات کے دندوں سے میلوں دور رہتا ہے۔ اسے لاجواب کرنے کے لیے مجھے خیال آیا کہ اس سے پوچھوں کہ رستم ڈینی کی تلاش میں کیوں ہے۔ 20 لاکھ ڈالر کے لالچ میں وہ اسے بیچنے کے در پہ کیوں ہے، مگر میں نے یہ ارادہ ترک کر دیا۔ یہ مفروضہ موسیٰ کا تھا کہ رستم پیسے کے لالچ میں ڈینی کو تلاش کر رہا تھا۔ مجھے میجر بخشی نے خود بتایا تھا کہ اس نے وہ کام ایک مقررہ معاوضے پر رستم کو سونپا تھا۔ شاید رستم کو علم ہی نہ ہو کہ پاکستان اور پاکستانیوں کی ایک باخبر اقلیت کس طرح میری ذاتی دفاع میں مصروف تھی۔ میں روکے پھیکے انداز میں تجاہل عارفانہ سے کام لیتا رہا۔ موسیٰ جوش و خروش سے پنڈت منوہر لال اور اس کی اکلوتی بیٹی کے خلاف زہر اگلتا رہا، اور جب میں نے یہ محسوس کیا کہ موسیٰ نے باتوں کو دہرانا شروع کر دیا ہے تو میں تیزی کے ساتھ گارڈ روم سے نکل گیا۔ میری اچانک روانگی پر موسیٰ نے چیخ کر نجات کے لیے دہائی دینی شروع کر دی۔ میں نے اسے یکسر نظر انداز کر دیا، مگر جاتے ہوئے محافظ کو ہدایت دے دی کہ وہ قیدی کے ہاتھ کھول کر اس کی شکم پوری کا بندوبست کرے۔ موسیٰ سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں مجھے پیش قدمی کی ایک نئی راہ نظر آ رہی تھی۔ وہ دشمنوں کا ایک ایسا محاذ تھا جو اس وقت تک ہماری نگاہوں سے اوجھل تھا۔ اول خان کے چلے جانے کے بعد ان تینوں نے سنجیدگی سے مجھے گھیر لیا۔ اسٹیشن 4 میں ہمارا قیام طویل ہو جانے کی وجہ سے وہ سب ہی اکتائے ہوئے تھے۔ میں خود بھی محسوس کر رہا تھا کہ اسپیشل ٹاسک فورس کے بڑھتے ہوئے کردار کی وجہ سے وہ ہمارے دشمنوں کے حوصلے اتنے پست ہو گئے تھے کہ وہ زیر زمین چلے گئے تھے۔ ظاہری طور پر ہر طرف سکوت اور عافیت کا دورہ تھا، مگر مجھے اندیشہ تھا کہ اس سکوت کی تہ میں کسی بڑے فان کی سازشیں پروان چڑھ رہی ہوں گی۔ میرے ان اندیشوں کی تصدیق موسیٰ نے اپنے بعض فکروں سے کی تھی۔ ان کے سدباب کی بہترین صورت یہی تھی کہ پہلے کی طرح STF مکمل طور پر پس منظر میں چلی جائے اور ہم دوبارہ شہر میں کہیں ایسا اپنا ٹھکانہ بنا لیں تاکہ دشمن ہمارے اوپر وار کرنے کی کوششوں میں بے نقاب ہو کر ہم نے آ سکے اور ہم پوری یکسوئی سے اس کی سرکوبی کر سکیں۔ اصولی طور پر میں تم تینوں کا ہم نوا ہوں۔ ان کے دلائل خاموشی سے سننے کے بعد میں نے پورے سکون سے کہا، لیکن یہ وقت ایسے کسی قدم کے لیے موزوں نہیں۔ کیا اس لیے کہ یہ میری خواہش ہے؟ ویرا نے ترش لہجے میں سوال کیا۔ تم سے مجھے کوئی پرخاش نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ رستم والا کام یہیں رہ کر نپٹا لیا جائے، اس کے بعد ہم شہر میں اپنا ٹھکانہ جما لیں گے۔ رستم کا معاملہ لمبا چلے گا، وہ 2-4 روز میں زیر ہونے والے آسامی نہیں ہے۔ سلطان شاہ نے دبے لفظوں میں احتجاج کیا۔ اس وقت تک ہم یہیں پڑے رہیں گے۔ تم خود بتا چکے ہو وہ گھر سے بہت کم باہر نکلتا ہے اور اس کے گھر میں گھسنا جان جوکھوں کا کام ہے۔ ویرا نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ تم لوگ ایک دم بہت دور چلے جاتے ہو، میں نے اکتا کر کہا۔ میں رستم سے محاذ آرائی کی نہیں، اس کے ذریعے اوبی کو ٹھکانے لگانے کی بات کر رہا تھا۔ ان دونوں کے پھولے ہوئے غباروں سے ہوا نکل گئی۔ غزالہ مسکرانے لگی۔ آج رات اس سے بات ہوگی۔ قدرے توقف کے بعد سلطان شاہ نے بات پھر شروع کی۔ 1-2 روز میں اس کا نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ برائن والے کام سے سرے سے انکار کر دے۔ ویرا نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے لقمہ دیا۔ اس کے انتظار میں ہم بلا وجہ وقت برباد کر رہے ہیں۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ وقت برباد کرو؟ تم دونوں نکل جاؤ اور کسی گھر کا بندوبست کر لو، ہم یہاں سے اٹھ کر وہاں چل دیں گے۔ میں ذرا آرام کرنے کے موڈ میں ہوں، میں نے بے روحی سے جواب دیا۔ ویرا کے ہونٹوں پر شرارت امیز مسکراہٹ عود کر آئی۔ اس نے کہا، یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم میجر بخشی کے خوف کی وجہ سے باہر نہیں جانا چاہتے؟ اس کے لیے تم عمان جا چکے ہو، وہ تمہیں شہر میں دیکھ لے گا تو تمہارے لیے سنگین مسائل کھڑے کر دے گا۔ میری کھوپڑی بنا کر رہ گئی۔ تم میری ہر
بات میں منفی پہلو تلاش کرنے میں لگی رہتی ہو؟ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ میرے ساتھ چلو اور نیا گھر تلاش کرو، اس نے ڈٹائی سے مطالبہ کیا۔ یہ معمولی سا کام تم سلطان شاہ کے ساتھ مل کر بھی کر سکتی ہو، میں نے جل کر کہا۔ سلطان شاہ گودی ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہیں پھر کوئی نادرا مل جائے اور ہمارا کام آسان ہو جائے۔ ویرا اس وقت مجھے چڑھانے پر تلی ہوئی تھی۔ شہر میں ہر طرف خالی مکانوں کا ایک جنگل بکھرا ہوا ہے، جاؤ اور بات طے کر لو۔ اس بار ہمیں کلفٹن اور شہر کے مرکزی علاقوں سے دور نکل جانا چاہیے۔ غزالہ نے بڑھتی ہوئی تلخی کے پیش نظر گفتگو میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ ہمارے بیشتر دشمن کلفٹن ڈیفنس اور سوسائٹیز کے علاقہ میں پھیلے ہوئے ہیں اور ہم بھی انہی اطراف میں رہتے آئے ہیں۔ غصے کے باوجود میں غزالہ کی دور اندیشی کو سراہے بغیر نہ رہ سکا۔ میں تم سے 100% متفق ہوں، علاقے کی تبدیلی اب ناگزیر ہو گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ گلشن اقبال کا علاقہ موزوں رہے گا۔ میری تائید پر سلطان شاہ بولا۔ ویرا نے اپنی زہر افشانی سے جو تلخی پیدا کی تھی وہ ذرا سی دیر میں تحلیل ہو گئی اور غزالہ کی تجویز کے مختلف پہلو زیر بحث چلے گئے۔ میں خود بھی مکان کی تلاش کی مہم میں شریک ہونا مناسب جگہ منتخب کرنے کا خواہاں تھا، مگر ویرا کی ضد میں نے شرکت سے انکار کر دیا تھا۔ ماحول بہترین ہوا تو میں ان تینوں کے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو گیا۔ گلشن اقبال کراچی کی ایک بارونق اور متوسط آبادی ہے، جہاں شہری سہولتوں کے احوال متبول علاقوں سے بہتر نہیں تو بدتر بھی نہیں ہے۔ مجھے فکر صرف یہ تھی کہ وہاں کوئی مکمل آراستہ مکان کرائے پر مل سکے تاکہ ہم غیر ضروری خریداری سے بچ سکیں۔ اس سے پہلے بھی ہمارے پاس نادرا کا سجا سجایا اور کشادہ فلیٹ تھا، جہاں ہم خانہ بدوشوں کی طرح صرف اپنا راشن لے کر بیٹھ گئے تھے اور آڑے وقت میں مکان کو مکفل کر کے وہاں سے نکل بھاگے تھے۔ یہ ذمہ داری اول خان کی تھی کہ ہمارا چھوڑا ہوا فلیٹ کسی کے ناجائز تصرف میں آئے بغیر نادرا کی تحویل میں چلا جائے، جو ان دنوں ہمارے رابطے میں نہیں تھی۔ ہم ڈراگ روڈ اسٹیشن سے داہنی طرف مڑ کر ذرا سی دیر میں راشد منہاس روڈ پر آ گئے۔ وہ گلشن اقبال تک رسائی کا سب سے بہتر اور مختصر راستہ ہے۔ اگر ہمیں آج ہی کوئی مناسب مکان مل گیا تو کیا ہوگا؟ راستے میں سلطان شاہ نے پوچھا۔ ہونا کیا ہے، رات کو رستم کو فون کرنے کے بعد سب کچھ سامنے آ جائے گا اور صبح ہم اپنے نئے ٹھکانے پر منتقل ہو جائیں گے۔ ویرا کے پاس جواب تیار تھا۔ پہلی اسٹیٹ ایجنسی پر میں عورتوں کو گاڑی میں چھوڑ کر سلطان شاہ کے ساتھ اندر گیا تو گہرے دفتر میں متعدد میزوں کے پیچھے نمائندے موجود تھے۔ 2 میزوں پر خریدار یا کرایہ دار نقشوں اور کاغذات میں الجھے ہوئے تھے۔ پہلی میز پر پرتپاک استقبال کے بعد ہمیں اندرونی حصے میں ایک نوجوان کی میز تک پہنچا دیا گیا۔ وہ نوجوان مہذب اور خوش اخلاق ہونے کے ساتھ چرب زبان بھی تھا۔ ہمارے ضروریات کے بارے میں چند اہم سوال کرنے کے بعد اس نے ایک ضخیم رجسٹر کھولا اور اس کی ورق گردانی میں مصروف ہو گیا۔ دفتر ایئر کنڈیشن تھا۔ میں نے تمباکو نوشی کی ممانعت کا کوئی اسٹیکر دیکھنے کے لیے سر اٹھایا تو کئی افراد سگریٹ نوشی میں مصروف نظر آئے اور میں نے بھی بے تکلفی سے سگریٹ سلگا لی۔ رجسٹر کی ورق گردانی میں مصروف نوجوان نے چونک کر میری طرف دیکھا اور اپنی میز کی دراز سے ایشٹرے نکال کر میرے سامنے رکھ دی۔ ورق پلٹتے وقت وہ کبھی کہیں رک کر مایوسانہ انداز میں سر ہلاتا اور آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے انہماک کا دورانیہ طویل ہونے لگا تو میں نے اسے ٹوک دیا۔ اگر فی الحال کوئی مکان دستیاب نہیں تو میں بعد میں فون کر لوں گا، میری فیملی باہر موجود ہے۔ وہ خوش آمدانہ انداز میں ہنسا۔ باہر گرمی ہے، فیملی بھی اندر بلا لیں۔ دراصل فلیٹ اور مکان تو بہت سے ہیں، میں آپ کے معیار کا کوئی عمدہ سنگل یونٹ دیکھ رہا ہوں۔ میں دل میں اس کی چرب زبانی پر ہنسا۔ میں نے کسی معیار کا مطالبہ کیے بغیر اس سے 3 کمروں کے کسی فرنشڈ مکان کی خواہش ظاہر کی تھی۔ میں نے کہا میرے پاس وقت کم ہے، یہ لیجئے۔ اس نے رجسٹر اپنی گود سے اٹھا کر میز پر رکھ دیا۔ اتفاق سے یہ 2 مکان مل گئے۔ اس نے رجسٹر میں لکھی ہوئی تفصیل پڑھ کر دہرانی شروع کر دی۔ میری توجہ سہولت سے زیادہ علاقے پر مرکوز تھی۔ ہمیں سر چھپانے کے لیے ایک ایسی جگہ درکار تھی جو محفوظ اور پرسکون علاقے
میں واقع ہو، وہاں سونے کے لیے چند بستر اور روزمرہ ضرورتوں کے لیے چند بنیادی اشیاء موجود ہوں۔ میں پہلے بھی مکان کی تلاش کے صبر آزما مراحل سے گزر چکا تھا اور مجھے اندازہ تھا کہ زیادہ چھان بین کی صورت میں وقت کی بربادی اور زحمت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کہیں کرایہ دار کو مکان پسند نہیں آتا، اسے مکان پسند آتا ہے تو مالک مکان کو کرایہ دار پسند نہیں آتا۔ اس ایجنسی میں بھی اچھی بات یہ تھی کہ اس لڑکے نے صرف میری مطلوبہ ضروریات دریافت کی تھی، میرے ماضی کو خریدنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اسٹیٹ ایجنٹ کو معاوضے کے طور پر 1 ماہ کا کرایہ دینے کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ مالک مکان بہت سے ناپسندیدہ سوالات کو ایجنسی خود سنبھال لیتا ہے۔ کرایہ دار کو اپنے پیشے، مکان کی تبدیلی کے اسباب اور ایسے دوسرے نکات کی وضاحت نہیں کرنی پڑتی۔ ان میں سے 3 خوابگاہوں کا ایک مکان نیشنل اسٹیڈیم کے عقب میں واقع تھا۔ وہ صاف ستھرا علاقہ میرا دیکھا ہوا تھا۔ میں نے دوسرے مکان کو مسترد کر کے اس پر انگلی رکھ دی۔ نوجوان ایجنٹ نے موٹر سائیکل پر ہماری رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا۔ تھوڑی دیر کے سفر کے بعد ہم مطلوبہ مکان کے سامنے موجود تھے۔ گاڑی سے اترنے سے پہلے ہی سب نے میری پسند کی توثیق کر دی۔ مکان میں موجود قالین، پردے، صوفے اور مسہریاں وغیرہ نئی نہیں تھی مگر بہت بوسیدہ بھی نہیں تھی۔ ہماری پسندیدگی بانپ کر ایجنٹ کھلا پڑ رہا تھا اور اس مکان کی تعریف میں زمین آسمان کے خلابے ملا رہا تھا۔ اس نے مروجہ شرائط کے ساتھ مکان کا کرایہ بتایا۔ ویرا کو گلشن تو کیا، کراچی کے کسی بھی علاقے کے کرایوں کا اندازہ نہیں تھا، مگر وہ ایک عورت تھی، مول تول کرنا اس کا پیدائشی حق تھا۔ اس نے ہم سے انگریزی میں باتیں کرتے کرتے شستہ اردو میں کرایہ زیادہ ہونے کی شکایت کی تو ایجنٹ بونچ کا رہ گیا۔ اس نے گرامر کی ہر پابندی سے آزاد ٹوٹی پھوٹی انگریزی ایک مرتبہ پھر مکان کی تعریفیں کی۔ ویرا نے مایوسانہ انداز میں سر ہلا کر ٹو مچ کے 2 لفظ کہے اور ایجنٹ کا دل فوراً پسیج گیا۔ اس نے علاقے میں اونچے کرایوں کا رواج جتاتے خاص ویرا کے لیے یک لخت کرائے میں 2000 کی کمی کر دی۔ میں حیرت سے ویرا کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ بعد میں پتا چلا کہ 600 گز کے رقبے پر بنا ہوا لاکھوں کی مالیت کا وہ مکان اسلام آباد میں متعین 16ویں گریڈ کے ایک نان گزٹڈ افسر کی ملکیت تھا۔ کرایہ داری کے جملہ اختیارات کے ساتھ اس نے مکان کی چابیاں اسٹیٹ ایجنسی کے مالک کو سونپی ہوئی تھی جو اس کا گہرا دوست تھا۔ اس لڑکے نے اپنے مالک کے سامنے کارکردگی دکھانے کے لیے شاید مقررہ کرائے میں 2000 کا اضافہ کر دیا تھا، جو ویرا کے اکلوتے اعتراض پر واپس لے کر اس نے ہم پر احسان کیا تھا۔ سودا مکان کی خریداری کا ہو یا کرایہ داری کا، درمیانی آدمی جہاں بھی موجود ہوتا ہے دونوں فریقوں کو متعدد زحمتوں سے بچانے کے ساتھ ساتھ سودے کی مالیت میں بھرپور اضافے کے لیے کوشاں رہتا ہے تاکہ اس کے کمیشن میں کچھ اضافہ ہو سکے۔ ہمارے معاملے میں اس لڑکے یا اس کے مالک کو ہم سے صرف 2000 روپے زیادہ ملتے، لیکن اس کی کارگزاری کے نتیجے میں ہمیں ایک لمبی مدت کے لیے 2000 روپے ماہانہ کا خسارہ اٹھانا پڑتا۔ اس وقت تک ہمیں ایک خطیر مالی وسیلہ میسر تھا جو گن بوٹ کی فروخت کے نتیجے میں ہمارے ہاتھ لگا تھا۔ اس رقم کا ایک حصہ ڈالروں کی صورت میں سلمہ کے پاس بطور امانت محفوظ تھا۔ ہماری خوش نصیبی اور ہماری ملک کی بد نصیبی تھی کہ روپے کی قدر میں کمی کے ساتھ ہمارے ذاتی خزانہ کی مالیت میں کئی بار اضافہ ہو چکا تھا۔ آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو ایک روز قارون کا خزانہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے جب سے یہ ضرب المثل سنی تھی لاشعوری طور پر اخراجات کے سلسلے میں تھوڑا سا محتاط ہو گیا تھا۔ اس پس منظر میں 2000 ماہانہ کی بچت کے لیے ویرا کی کوشش مجھے پسند آئی تھی۔ وہ مہینے کی آخری تاریخیں تھیں۔ لڑکے نے ہمیں اگلے مہینے کے آغاز سے کرایہ داری کے معاہدے کے آغاز کی دعوت دے دی جو میں نے قبول کر لی۔ اسے اگلے روز کاغذات کی تیاری کی ہدایت دے کر میں نے وہیں 5000 روپے نقد تھمائے۔ اس کے بزنس کارڈ کی پشت پر اس سے رسید لکھوائی اور ہم وہیں سے واپس روانہ ہو گئے۔ بس اتنی سی بات تھی جس کے لیے تم نے تکرار شروع کی تھی۔ واپسی کے سفر میں ویرا نے کہا، تم خوش قسمت ہو کہ یوں لوارث مکان مل گیا۔ کرائے پر گھر لینا آسان نہیں ہے، دھکے کھا کھا کر طبیعت صاف ہو جاتی ہے۔ سلطان شاہ نے بتایا، یہ قدموں کی برکت بھی ہوتی ہے۔ تم اکیلے آئے ہوتے تو شاید وہی ہوتا جو تم کہہ رہے ہو۔ مجھے یہ
فضا اور شور و غل سے محفوظ علاقہ پسند آیا ہے۔ غزالہ نے مسرت سے کہا کیا ہم یہ مکان خرید نہیں سکتے؟ 10 دفعہ خرید سکتے ہیں مگر یہ ہمارے گلے پڑ جائے گا۔ میں نے موڑ کاٹتے ہوئے جواب دیا۔ کیوں؟ میری بات غزالہ کی سمجھ میں نہیں آ سکی۔ کراچی میں جائیداد سے بہتر سرمایہ کاری شاید کوئی اور نہیں ہے، اس کے دام بڑھتے ہی رہتے ہیں۔ تمہاری بات درست ہے مگر ہماری حالت ابھی ایسی سرمایہ کاری کے لیے سازگار نہیں ہے۔ یہ گھر کسی دشمن کی نظروں میں آ گیا تو کیا ہوگا؟ گھر کرائے کا ہو تو ہر وقت ٹھکانہ بدلنے کی آزادی میسر رہتی ہے، ورنہ آدمی ایک کھونٹے سے بند کر رہ جاتا ہے۔ ڈینی کا معنی خیز مشورہ سن رہے ہو نا؟ ویرا نے سلطان شاہ کا شانہ ہلا کے پوچھا۔ یہ بات گھر کے ساتھ عورتوں پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ آدمی شادی کر لے تو زندگی بھر کے لیے اسی کھونٹے سے بندہ رہ جاتا ہے۔ شادی سے پہلے یہ گر بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے۔ مجھے تمہاری آزادی پر حیرت ہوتی ہے۔ سلطان شاہ اس کی بات اسی پر لوٹا دی۔ ہمارے یہاں مرد اتنے آزاد نہیں ہوتے جتنی تم ہو۔ اب تمہیں اپنا گھر بسا ہی لینا چاہیے۔ ویرا کب چوکنے والی تھی، فوراً ہی بول پڑی۔ تم راضی ہو جاؤ تو یہ کام ابھی راستے میں کیے لیتے ہیں۔ سلطان شاہ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس نے مضبوطی سے اپنے ہونٹ بھینچ کر سر جھکا لیا۔ ویرا کی بے باکی اسے یوں ہی چپ کر دیتی تھی۔ غزالہ اس مذاق پر دل کھول کر ہنسی تھی۔ راستے میں محمد علی ہاؤسنگ سوسائٹی کے ایک مشہور فاسٹ فوڈ ریسٹوران سے لنچ کرتے ہوئے ہم اسٹیشن 4 کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس دوران میں مجھے بھول کر بھی یہ اندیشہ لاحق نہیں ہوا تھا کہ کوئی مجھے پہچان لے گا، اور شاید ویرا بھی ایسی ہر تشویش سے آزاد تھی۔ حالات خواہ کیسے ہی ہوں، انسان ان کا اثر اپنے موڈ اور مزاج کے مطابق لیتا ہے۔ خوف اور قنوطیت طاری ہو تو ذرا سا خطرہ بھی مہلک محسوس ہونے لگتا ہے۔ لا ابالی پن اور خوشی کا موڈ ہو تو انسان جان کے حقیقی خطرے کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ شاید اول خان نے کیمپ کی چیک پوسٹ کو ہمارے بارے میں ہدایت دی ہوئی تھی کہ ہم گاڑی سے اتر کر اندر بیٹھنے بھی نہ پائے تھے کہ اول خان آ پہنچا۔ تم لوگ بتائے بغیر کہاں نکل گئے تھے؟ اس نے آتے ہی خشک لہجے میں پوچھا۔ اس کی کشادہ پیشانی پر کئی بال پڑے ہوئے تھے۔ چھاؤنی کی ڈرائیو پر نکلے تھے مگر باتوں ہی باتوں میں آگے نکلتے چلے گئے۔ ویرا نے سب کی ترجمانی کا فرض اپنے ذمہ لے کر جواب دیا۔ گلشن اقبال ہو کر آئے ہیں۔ جانے سے پہلے انٹرکام پر مجھے اطلاع تو دے سکتی تھی۔ اتنی دیر ہو جانے کی وجہ سے میں فکر مند ہونے لگا تھا۔ اس نے ناگواری سے کہا آج کل کے حالات میں تمہیں اور ڈینی کو تو شہر کا رخ ہی نہیں کرنا چاہیے۔ سوری، مجھ سے غلطی ہوئی مگر یہ ذمہ داری ڈینی کی تھی۔ اسے ہم نے اپنا بڑا بنایا ہوا ہے تو اسے تم کو اطلاع دے دینی چاہیے تھی، یا پھر اتنی لمبی ڈرائیو پر نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں ہی نہیں، میرا سٹاف بھی پریشان تھا۔ مجھے گیٹ سے چیک پوسٹ والوں نے 1.5 گھنٹے بعد بتایا کہ تم سب باہر نکل چکے ہو اور واپس نہیں آئے۔ میری معذرت کے بعد یہ ذکر ختم ہو جانا چاہیے۔ ویرا نے اسے مغربی وطیرہ یاد دلایا۔ میں نے محسوس کیا کہ ویرا اسے باتوں میں الجھا کر مکان کی تلاش کا قصہ انگول کرنے کے چکر میں تھی۔ اول خان کو بعد میں اس واقعے کا علم ہوتا تو وہ ہم سب سے ناراض ہو سکتا تھا۔ ویسے بھی لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں چھپاتے تھے۔ میں نے گلا صاف کر کے دھیرے سے کہا دراصل ایک بحث شروع ہو گئی تھی۔ نہیں ڈینی، یہ کوئی جواز نہیں ہے۔ تم بہت ذمہ دار آدمی ہو، تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ دونوں عورتوں کا خیال تھا کہ کرائے کا مکان ملنا بہت آسان ہے۔ میں انہیں دکھانا چاہتا تھا کہ مطلب کا گھر ڈھونڈنا بچوں کا کھیل نہیں ہے، اور اس بحث میں تمہیں واپسی کا خیال نہیں رہا۔ اول خان نے خفگی سے میری بات کاٹ دی۔ میں مانتا ہوں کہ عورتیں یہاں کی سخت زندگی سے بیزار ہیں۔ انہیں چارپائیوں پر سونا پڑتا رہا ہے، باتھ روم کمروں سے دور ہیں، شب و روز میں اکتاہٹ کی حد تک یکسانیت ہے۔ یہ دونوں ایسی بے کیف اور روکھی پھیکی زندگی کی عادی نہیں ہے۔ مگر تمہاری عقل کو کیا ہو گیا تھا؟ اول خان کے آخری سوال پر ویرا کی ہنسی چھوٹ گئی اور وہ بے ساختہ دوڑتی ہوئی کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ غزالہ نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی روکی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اول خان نے فضا میں اپنے دونوں ہاتھ گھما کے غصے سے کہا کیا میں نے کوئی لطیفہ سنایا تھا جو ویرا یوں ہنستی ہوئی باغی ہے؟ آرام سے بیٹھو، میں نے اس کا بازو کھینچتے ہوئے کہا۔ غصے سے اس وقت تمہارا چہرہ چکندر ہو رہا ہے، آئینہ دیکھ لو تو تم خود کہہ لگانے پر مجبور ہو
ہو جاؤ گے۔ وہ بازو چڑھانے کی کوشش کرتا ہوا کرسی پر بیٹھ کر بولا، ضرور کوئی بات مجھ سے چھپا رہے ہو، میں وہی بتا رہا تھا لیکن تم مجھے بولنے کا موقع نہیں دے رہے ہو۔ مجھے بحث میں الجھانے کی کوشش مت کرو، سیدھی طرح اصل بات بتاؤ۔ یہ اصل بات ہی ہے، ہمیں کرائے کا مکان مل گیا ہے۔ کوئی تمید باندھنے کے بجائے میں نے اس کی بار بار کی قطع کلامی پر جلا کر بات نہایت مختصر کر دی۔ ہاں مکان مل گیا؟ حیرت سے اس کا منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا۔ ہاں، میں نے تیزی سے کہا، میں ان کا دماغ درست کرنے کے لیے ایک اسٹیٹ ایجنسی پر لے گیا تھا اور اتفاق سے پہلا مکان ہی سب کو پسند آ گیا، ہم ایڈوانس دے آئے ہیں۔ اوہ، تو تم اتنی دیر سے یہ بات بتانے چاہ رہے تھے۔ اس کے اعصاب ایک دم نرم پڑ گئے۔ چند ثانیوں کے سکوت کے بعد بھاری آواز میں بولا، آئی ایم سوری ڈینی، میرا خیال تھا کہ تم چاروں کو یہاں روکے رکھ کر میں تمہارے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں نے تم سب کو بیزاری کی ایسی سرحدوں پر پہنچا دیا تھا کہ تم مجھ سے چوری چوری مکان کی تلاش میں نکل کھڑے ہو گئے۔ اس کا غصہ اداسی میں ڈلتے ہی میرا دل شیر ہو گیا اور میں نے بے خوفی سے کہا، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ مکان کے بندوبست کا غلغلہ تمہارے سامنے بھی اٹھ چکا ہے۔ باتیں ہوتی تھیں، اس نے مجروح اور مزاحمل لہجے میں اقرار کیا، مگر میں نے کبھی بھی مسئلے کی شدت کا اندازہ نہیں لگایا تھا۔ تم سب نے یہاں واقعی بہت کڑا وقت گزارا ہے، اب احمقانہ باتیں مت کرو۔ میں نے شفقت سے اسے ڈانٹا، ہمارے دشواریاں اتنی نہیں تھی، سب کو یہ احساس تھا کہ ہماری وجہ سے تم گن چکر بن کر رہ گئے ہو، ہماری فکر میں تمہاری کام کا حرج ہوتا ہے، تمہارے بیوی بچے پشاور میں پڑے ہوئے ہیں اور تم ہماری وجہ سے زبردستی کی تنہائی جھیل رہے ہو۔ تمہاری غیر حاضری میں ہم یہ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ غزالہ نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور میں خود بھی اپنی ہیلا جوئیوں پر متعجب رہ گیا۔ اس بارے میں کوئی بات نہ ہونے کے باوجود مجھے ہر وقت خاصے مضبوط بہانے سوج رہے تھے۔ تمہیں ہمیشہ یہاں نہیں رہنا تھا، ایک نہ ایک دن جانا تھا۔ اچھا ہوا کہ تم سب نے اپنی پسند کا گھر ڈھونڈ لیا، بس مجھے عمر بھر یہ قلق رہے گا کہ اس انتخاب میں تمہارے ساتھ شامل نہیں تھا۔ پوری صورتحال واضح ہونے کے ساتھ ساتھ اول خان کی اداسی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ تم پھر بے وقوفی کی بات کر رہے ہو، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بندوبست مذاق میں ہوا ہے۔ ویسے بھی کلفٹن والا فلیٹ میں نے خود ڈھونڈا تھا، اس وقت تمہیں یہ بات بری نہیں لگی تھی۔ میں نے اس کے سر پر سوار ہو کر ملامت کی، اس وقت تم میرے مہمان نہیں تھے، آج تم میرے مہمان تھے۔ اس کی اداسی دور نہ ہو سکی۔ ٹھیک ہے، ہم وہاں نہیں جائیں گے، ابھی ہم نے صرف 5000 دیے ہیں، ہم عمر بھر یہیں رہیں گے۔ ہم مر جائیں گے تو تم اسی میدان میں ہماری قبریں بنا کر ان کے مجاور بن جانا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تمہاری خوشی ہمیں اپنے ہر آرام بلکہ جانوں سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ جذباتی آدمی تھا، میری اس جذباتی وار کو نہ سہ سکا، ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اچانک کرسی سے اٹھا اور والہانہ انداز میں مجھے اپنے سینے سے لپٹا لیا۔ اللہ تمہیں لمبی عمر دے اور مجھے تمہارے کندھے نصیب کرے۔ وہ روندی ہوئی آواز میں دعا گو تھا۔ میں تمہارا بدخواہ نہیں ہوں، تم جب چاہو گے میں خود تمہیں نئے گھر میں پہنچا دوں گا۔ وہ بہت کٹھن اور نازک مرحلہ تھا جو اپنی تمام تر جذباتیت کے باوجود میری دانست میں آرام سے گزر گیا۔ میں نے اس کی پشت چند زوردار تھپکیاں دیں اور طبیعت کا ابال ختم ہونے پر وہ چند لمحوں بعد دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی دونوں آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ غزالہ جو ذرا سی دیر پہلے اس کی باتوں پر اپنی ہنسی روک رہی تھی، اس منظر کی تاب نہ لا سکی اور دوپٹے میں منہ چھپا کر خاموشی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ آئندہ اپنے مرنے کی بات منہ سے نہ نکالنا، وہ آنسو صاف کرتے ہوئے روٹھے انداز میں بولا، میرا کلیجہ چھل جاتا ہے۔ یہ تمہارے دشمنوں کی بد دعائیں ہیں، انہیں اپنی آرزو مت بنایا کرو۔ تم بھی اکھڑی باتیں نہ کیا کرو۔ دنیا سے کٹ کر ہم چند ہی تو ایک دوسرے کے ہمدرد رہ گئے ہیں۔ ہم نے آپس میں دوسروں سے لڑنا شروع کر دیا تو ہمیں کون پناہ دے گا؟ باہر کی دنیا میں ہر طرف ہمارے دشمن ہی دشمن پھیلے ہوئے ہیں، جن کی ایک نشانی تمہارے گارڈ روم میں بند ہے۔ میری زبان سے موسیٰ کا حوالہ سنتے ہی وہ جیسے ہڑبڑا کر ہوش میں آتے ہوئے بولا، رستم بہت پہنچ والا آدمی ہے۔ پولیس نے بہت اعلیٰ سطح پر یہ چھان بین شروع کر دی ہے کہ
पिछली रात कैंट स्टेशन के करीब किस एजेंसी ने कार्रवाई की थी, मैंने इन्हें कोरा जवाब दे दिया है। पुलिस वाले इतने बाइख्तियार कैसे हो गए कि एजेंसियों के खिलाफ तहकीकात कर सकें? मैंने ताज्जुब से कहा। वो ये जुर्रत नहीं कर सकते। इन्होंने इसे रस्मी छानबीन और मालूमात के बाहमी तबादले का नाम दिया है। काम की बातें शुरू होते ही अव्वल खान तेजी से नॉर्मल होता जा रहा था। मालूमात के इस तबादले से वो क्या नताइज हासिल करना चाह रहे थे, मैंने पूछा। किसी नामालूम आदमी ने एक हवाई फायर किया और गायब हो गया। कोई जख्मी हुआ, ना किसी और वारदात का कोई गवाह मिला। ये एक आम वाकया था। ऐसे वाकयात पर पुलिस ऐसी सरगर्मी नहीं दिखाती। अभी तक किसी ने मूसा की गुमशुदगी की FIR दर्ज भी नहीं कराई। ये छानबीन रुस्तम के लाडले कर रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि मूसा इस वक्त किसकी तहवील में हो सकता है। रुस्तम के हाथ वाकई लंबे हैं। जब ही वो शहर में अपनी सिंडिकेट चला रहा है, बहुत अच्छा हुआ कि मूसा को तुम तीनों ने उठाया था। मेरे आदमी ये काम करते तो इसे कमरे से उठाकर लाते और इनकी कार्रवाई का कोई ना कोई रिकॉर्ड होने के बावजूद पुलिस को होटल के अमले से पता चल जाता कि मूसा को ले जाने वाले सादा कपड़ों में दीदा दिलेरी से आए थे। मैं इनकार नहीं कर सकता था। इन हालात में तुम मूसा को कब तक अपनी कैद में रख सकोगे? वो कोई मसला नहीं है। इसकी पूरी हिस्ट्री शीट मेरे सामने है। वो कम अज कम 3 मर्दों और 1 औरत का कातिल है। अगर कानून इसे सजा नहीं दे सका तो हमें कुछ सोचना होगा। इसे जिंदा छोड़ा गया तो कर्नल जमाल दस्ती का नाम एक मर्तबा फिर हर अफसर की तवज्जो का मरकज बन जाएगा। कर्नल बेचारा तो इस वक्त ओमान के किसी होटल में नौकरी पर चढ़ चुका होगा। मैंने हंसकर कहा। हर एक को यही बावर कराया जाना चाहिए ताकि यहाँ तुम्हारी तलाश की मुहिम ज्यादा जोर न पकड़ सके। इसने जवाबी मुस्कुराहट के साथ कहा। मूसा के लिए बदतरीन बात यही थी कि वो कर्नल जमाल दस्ती नाम से ही वाकिफ नहीं था, बल्कि 3 मर्तबा मुझे देख भी चुका था। इससे मेरा पहला सामना क्लब के इन लान पर हुआ था। दोबारा मैंने इसके सामने आकर इसे बसेरा जाने से रोका और तीसरी बार स्टेशन 4 गार्ड रूम में इससे पूछगिछ के लिए मुझे इसके सामने जाना पड़ा। वो अपनी जान बख्शी के लिए हमसे जितने भी वादे कर लेता, इस पर एतबार नहीं किया जा सकता था। रुस्तम ईरानी एक खतरनाक सफेद पोश बदमाश था। वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि इसका कोई आदमी इसके हुक्म से सरताबी करे। जब तक मूसा हमारी खुफिया तहवील में था, रुस्तम को पूरी शदोमत से इसकी तलाश थी। एक मर्तबा वो आजाद हो जाता तो रुस्तम हर कीमत पर यह जानना चाहता कि मूसा ने मुकर्ररा वक्त पर बसेरा ना पहुंचकर इसकी हुक्म अदूली क्यों की। मूसा के लिए अपने बॉस का दबाव नाकाबिले बर्दाश्त साबित होता और वो हमसे किए हुए हर वादे को फरामोश करके पूरी कहानी इसके सामने उगल देता। रुस्तम के जरिए वो किस्सा मेजर बख्शी तक पहुंचता तो इसका ये शुबा यकीन में बदल जाता। कर्नल जमाल दस्ती डैनी ही का दूसरा रूप है। वो मेरे लिए खतरनाक मोड़ होता क्योंकि ओब्रायन डी हंट ने कर्नल जमाल दस्ती के रूप में मेरे फिंगरप्रिंट्स हासिल किए हुए थे, जो अमेरिकी रिकॉर्ड का एक हिस्सा बन चुके थे। मेरे असल रूप और बहरूब का इबहाम यकीन में बदलते ही मेरे लिए खतरात और अंदेशों का एक तवील सिलसिला शुरू हो सकता था, जिससे बचने के लिए मूसा जैसे हिस्ट्री शीटर और कातिल की बींट देने में कोई बाहत नहीं थी। इस बारे में मेरी तायद हासिल करने के बाद अव्वल खान अपने दफ्तर वापस चला गया। इसके जाते ही वीरा अपने कमरे से लौट आई और बोली, मकान का बंदोबस्त करने में अव्वल खान को नजरअंदाज करके हमने संगीन गलती की थी। इसका सामना होते ही मुझे अंदाजा हो गया था कि वो इस तज़किरे पर भड़क उठेगा। मैं वो किस्सा सरे से गोल करना चाह रही थी, मगर इसमें कहकहा लगाने वाली क्या बात थी? मैंने नाखुशगवारी से पूछा। कम अज कम मेरे लिए वो सिचुएशन ऐसी ही हो गई थी कि तुमने पूरी बात बताने के लिए खुलूस से तुमहीद बांधी और वो तुम पर ही चढ़ दौड़ा। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।